الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، فضلاء کرام، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 11 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 24 فروری سن 2021 بروز بدھ بعد نماز ظہر جامعہ عبداللہ بن مسعود پونیا حویلیاں ہزارہ میں پہلی مرتبہ حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے رفیق محترم وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے ناظم، ممتاز عالم دین اور معروف و مشہور مقبول خطیب حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں حاضری دوں۔ شکر گزار ہوں ان کا بھی اور حضرت مولانا فدا محمد خان صاحب دامت برکاتہ کا، جنہوں نے آج کی اس مبارک تقریب اور اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح یہ علم حدیث کی اہم، مشہور اور معروف مقبول مستند کتاب ہے۔ تمام مدارس و جامعات میں دورہ حدیث کے آخری سال سے پہلے یہ عظیم کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس سال کو موقوف علیہ کا سال کہتے ہیں۔ گویا آپ کے تعلیم کے مرحلے کی تکمیل اس پر موقوف ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو آگے دورہ پڑھیں گے۔ یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں وہ احادیث بھی ہیں جو بخاری شریف میں ہیں، وہ بھی ہیں جو مسلم شریف میں ہیں، وہ بھی ہیں جو ترمذی شریف میں ہیں، ابو داؤد میں ہے، اور دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں انتخاب کر کے احادیث کو اس عظیم الشان کتاب میں جمع کیا ہے۔ یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے زمانے تک یہی کتاب طلباء کو پڑھاتے رہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے درخواست کی کہ حضرت آپ دورہ حدیث کا کوئی سبق بھی لے لیں، آپ دورہ حدیث سے پہلے والے سال میں مشکات تو پڑھاتے ہیں، تو اس سے اگلے سال کا کوئی سبق بھی لے لیں۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سارے مل کر دورہ حدیث پڑھاتے ہو، میں اکیلا آدھا دورہ پڑھاتا ہوں۔ یہ آدھا دورہ حدیث ہے۔
جو طالب علم مشکات سمجھ کر پڑھ لے اس کے لیے دورہ حدیث بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کا جو آخری باب قائم کیا ہے، جو عنوان قائم کیا ہے، وہ ہے باب ثواب ہذہ الامہ، کہ اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کیا اجر، کیا ثواب، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے اس امت کی فضیلت کے لیے یہ آخری باب قائم کیا اور گویا یہ بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر امتی تو بن گئے ہو، مگر فضیلت کب ملے گی؟ جب ان تمام باتوں کو جو پڑھا ہے اس پر عمل کرو گے۔ جب پڑھ لو، عمل کر لو گے، پھر تمہیں یہ مقام حاصل ہو جائے گا، پھر تمہیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ آخری حدیث جو اس عظیم الشان کتاب کی ہے وہ صاحب مشکات بہز بن حکیم سے نقل کر رہے ہیں۔ بہز بن حکیم اپنے والد حکیم سے نقل کرتے ہیں، اور حکیم اپنے والد معاویہ بن وحیدہ قشیری اور بصری سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی تفسیر و تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ قرآن کریم کی شرح ہے۔ قرآن کریم متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، پھر قرآن و حدیث متن ہے، فقہ اس کی شرح ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام فہم الفاظ میں فرماتے ہیں اللہ تعالی حضور کے بغیر نہیں ملتے، حضور صحابہ کے بغیر نہیں ملتے۔ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ اور راستہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور تک پہنچنے کا دروازہ اور راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی حضور کے بغیر نہیں ملتے، اور حضور سارے کو حضور صحابہ کے بغیر نہیں ملتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں، میرا تعلق حضور سے ہو جائے، تو صحابہ سے محبت کرے، اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ بھی مجھے مل جائے اور راضی ہو جائے تو حضور سے محبت کرے۔ جس طرح اللہ حضور کے بغیر، حضور صحابہ کے بغیر نہیں ملتے، اسی طرح قرآن حدیث کے بغیر اور حدیث فقہ کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب حدیث پڑھو گے، اور حدیث تب سمجھ آئے گی جب فقہ پڑھو گے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور رسول اللہ کی حدیث اور ارشادات فقہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ صاحب مشکات نے کہا حضور نے اس آیت کی وضاحت تشریح تفسیر میں فرمایا، بتا دیا کتنی حدیثیں ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے کلام قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہے۔ جو کہتا ہے قرآن الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ جو کہتا ہے حدیث کے بغیر میں قرآن سمجھ لوں گا، نہیں سمجھ آئے گا۔ قرآن میں اللہ کہتے تھے نماز پڑھو، اب پڑھنی کیسے ہے یہ حضور نے پڑھ کے بتایا۔ اللہ نے اتنا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، وتر کی 3 رکعتیں، بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک پڑھ لو۔ کسی آیت میں نمازوں کی رکعت نہیں آتی، یہ اللہ کے نبی آمنہ کے لال نے بتایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر حضور علیہ السلام کو نہیں مانو گے، حدیث کو نہیں مانو گے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اقیموا الصلاۃ پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، مگر زکوٰۃ کے لیے کیا تفصیلات ہیں، کیا جزیات اور احکام ہیں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، عمرہ کرو، مگر حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا، طواف کہاں سے شروع کرنا، کہاں ختم کرنا، صفا مروہ میں کیسے دوڑنا، کتنے چکر لگانے، یہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پورے دین پر عمل تب ہو سکتا ہے
جب قرآن کو بھی مانو گے حضور کو بھی مانو گے۔ اس لیے صاحب مشکات نے اخیر میں پھر اشارہ کر دیا کہ یہ ساری حدیثیں قرآن کی شرح ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم تھے تم بہترین امت۔ کہاں تھے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جو کہہ رہا ہے کنتم تم تھے، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم بہترین امت تھے، کہاں تھے؟ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں اس میں 3 احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم روز اول سے اللہ کے علم میں بہترین تھے، سبحان اللہ کہنا، شروع سے ہی روز اول سے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے کہ تم پہلے دن سے ازلی طور پر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں بہترین تھے۔ تمہیں اللہ لایا بعد میں مگر پہلے دن سے تم بہترین تھے۔ جب حضور بہترین تھے تو حضور کی امت بھی بہترین تھی۔ حضور بھی پہلے دن سے اللہ کے علم میں سب سے بہترین نبی، اور اللہ کے علم میں حضور کی امت بھی پہلے دن سے بہترین امت۔ اور دوسرا احتمال مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ ہے کہ تم بہترین امت تھے، کہاں؟ شروع سے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں اللہ نے شروع سے لکھ دیا تھا یہ بہترین امت۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ تم بہترین امت تھے، پہلی امتیں جتنی بھی آئیں ان تمام امتوں کے دماغوں میں، ان تمام قوموں کے دماغوں میں، ان کی زبانوں پر، ان کی کتابوں میں سب میں یہ تھا کہ آخری امت جو آئے گی حضور کی وہ سب سے بہترین ہے۔ ہم کہتے ہیں تینوں مراد ہیں، اس میں کیا تعارف ہے؟ یہ حضور کی امت اللہ کے علم میں بھی بہترین تھی، لوح محفوظ میں بھی بہترین تھی، پچھلی کتابوں میں بھی بہترین تھی، پچھلی قوموں میں بھی بہترین تھی، سب سے بہترین۔ اور بات فرماتے ہیں کنتم انتم کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو تم بہترین ہو، انتم تم بہترین امت ہو۔ اب یہ ساری امت بہترین ہے یا کچھ لوگ؟ بات فرماتے ہیں کہ سارے بہترین نہیں بلکہ اس سے مراد علماء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، مہاجرین ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ بہترین تھے، میں اور آپ نہیں، وہ بہترین تھے۔ تو اگر یہ ہو تو پھر خیریت کاملہ مراد ہے۔ اور ایک قول علماء کا یہ ہے کہ نہیں، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ سب سے بہترین ہے، اس لیے کہ وہ آخری نبی اور پیغمبر کا امت ہے، سارے بہترین ہیں۔ پھر خیریت سے مراد خیریت مطلقہ ہے، خیریت کاملہ نہیں ہے، گویا سارے بہترین ہیں۔ اور زیادہ راجح بھی یہی ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وہ کلمہ پڑھنے والا باقی تمام امتوں سے بہترین ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا بہترین کیوں ہے؟ فرمایا اسی کہ تمہاری ڈیوٹی بہترین ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ جو نبیوں کی، پیغمبروں کی، نبی بھی آتے تھے نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے۔ تمہارا کام بھی یہ ہے کہ لوگوں کو کہو گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اور تم لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرو گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے، اور برائیوں سے روکو گے، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، شراب نہ پیو، تم برائیوں سے روکو گے، نیک کاموں کا کہو گے۔ یہی کام اللہ نبیوں سے لیتا تھا، حضور کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، یہ کام اللہ اب حضور کی امت سے لیتا، اس لیے تم بھی بہترین ہو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، یاد رکھو ساری دنیا کے انسان حضور کی امت ہے۔ امت دو قسم پر ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت، یعنی ایک وہ امت ہے
جن کو ہم نے حضور کے کلمے کی دعوت دینی ہے، ان کو اسلام لانے کا کہنا ہے، قبول کرنے کو بھی اسلام میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ دنیا کے سارے کافر اس معنی میں حضور کی امت ہے کہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، جو آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ یہ خصوصیت بہترین ہونے والی یہ امت دعوت کی نہیں، امت اجابت، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور لبیک کہہ دیا اور شہادتین کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، وہ بہترین امت میں شامل ہو گیا۔ اور آگے فرمایا للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری دنیا کے لیے تمہیں نکالا اور ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا تھا غیر مسلم، یہ سوال جواب سے آپ کو زیادہ بات سمجھ، مجھے کہتا ہے آپ مسلمان صرف مسلمانوں کا فائدہ سوچتے ہیں، آپ کافروں کے تو دشمن ہیں، آپ تو کہتے ہیں ان کو قتل کر دو، جہاد کرو۔ تو آپ کی سوچ بڑی محدود ہے، بڑے تنگ نظر ہو آپ مسلمان، آپ کی نظر صرف مسلمانوں پر ہے، غیر مسلموں پر نہیں، تم ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ تمہیں کوئی ہمدردی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ پوری دنیا کے انسانوں کے ہمدرد تو مسلمان ہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ نے ہمارا جو قرآن اتارا اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ قرآن صرف مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے اتارا، اللہ نے کہا ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن۔ ہمارے نبی اور پیغمبر کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، بلکہ ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا کے جہانوں کے تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت، حضور ساری دنیا کے انسانوں کے نبی۔ اور ہمارے بارے میں کہا اخرجت للناس، یہ امت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ہم آپ سے زیادہ ہمدرد، آپ کو اپنی جان کی اتنی فکر نہیں جتنی ہمیں ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا آپ کو پرواہ نہیں، ہمارے لوگوں کو پرواہ ہے، وہ چاہتے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، یہ خوبصورت انسان جہنم کی آگ میں نہ چلے۔ اس لیے تو میں نے کہا مولانا الیاس کا لشکر پوری دنیا میں جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کہاں جاتی ہے؟ پوری دنیا، دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ انسانوں کی ہمدردی میں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جتنی فکر تمہیں اپنی قبر کی ہے دنیا کے تمام انسانوں کی قبر کی اس طرح فکر نہ ہو جائے۔ ہم تو دنیا کے تمام کافروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی روشنی عطا کر، آمین کہتے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کو ایمان کا نور اور ان کو حیات کی روشنی عطا کر دے، جو ہمیں اللہ نے کہا اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسان۔ تو ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، یہ ساری دنیا کو سوچتے ہیں۔ تم بھی فارغ ہو کر جا رہے ہو، صرف اپنے گاؤں دیہات تک نہیں پوری دنیا میں دین کا کام کرنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بستی نظام الدین میں تھے، بستی اب تو وہ دہلی کا حصہ بن گئی، لیکن مولانا الیاس کی نظر صرف بستی نظام الدین اور دہلی اور ہندوستان پر تھی یا پوری دنیا پر؟ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید، یہ بالا کوٹ میں جو آرام کر رہے ہیں، ان کی نظر صرف بالا کوٹ پر تھی یا پوری دنیا پر تھی؟ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی نظر صرف دیوبند پر تھی یا پوری دنیا پر تھی؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی تحریک ریشمی رومال اور آزادی کی جدوجہد اور ان کے سفر سعودی عرب اور ترکی کے، کیا یہ ان کی نظر صرف ہندوستان پر تھی یا پوری دنیا پر تھی؟ دنیا پر تھی۔ اور آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں۔ تمہاری نظر بھی بڑی اونچی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو میں نے اپنے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، بستی میں صرف دین کا کام وہاں بھی کرنا ہے، اللہ موقع دے گا تو دنیا میں جہاں ہوگا میں وہاں دین کا کام کروں گا۔ نظر کتنی اونچی،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، خطرہ ہے مدینے پر کافر حملہ نہ کر دیں، تو ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے تاکہ دشمن کی فوجیں آ نہ سکے مدینے میں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ایک بڑا پتھر آ گیا، وہ نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتا۔ حضور نے فرمایا مجھے دو بدال، آپ نے لیا، اللہ مارا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے روشنی نکلی۔ حضور نے فرمایا مجھے اس روشنی میں کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آئے۔ پیٹ پر پتھر بندے ہوئے، صحابہ نے ایک، حضور کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر۔ دشمن کے حملے کا ڈر ہے اور مدینے کے بچاؤ کے لیے، مدینے والوں کے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، لیکن حضور کی نظر کہاں ہے؟ اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں کے محلات پر، ان کی ریاستوں اور سلطنتوں پر، اور فرمایا انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا وہاں لہرائے گا، ہم ان کو بھی فتح کریں گے۔ اور ہوا اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں صحابہ نے فتح کی، ان سلطنتوں پر اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ اس کو کہتے ہیں نگاہ کی بلندی، نگاہ بلند، سخن دل نواز۔ زبان میٹھی ہوئی ہے، زبان سخت نہیں ہونی ہے، زبان شیریں ملک کی، جس کی زبان میں مٹھاس ہوگا وہ نظام چلا لے گا۔ آپ کی اب زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، یہ واقعہ علامہ نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مجمع الزوائد کتاب ہے، مسند احمد اور معجم طبرانی کے حوالے سے۔ حضور بیٹھے تھے مسجد نبی میں، صحابہ دائیں بائیں بیٹھے، بڑا صحابہ کا مجمع کا منظر ہوگا، ماشاءاللہ یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا مولانا فدا محمد خان صاحب اتنا بڑا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ایسی رونق لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ تو ہوا یہ، حضور علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے، صحابہ بیٹھے، ایک نوجوان آیا اور آ کر کہتا ہے، اور وہ نوجوان بھی صحابی ہے، نئے نئے مسلمان ہوا ہے، اور حضور سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کی اجازت لینے آیا، مجھے اجازت دے دیں، پرمیشن دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چہرہ انور ہے، کس کام کی اجازت؟ کہنا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے، بدکاری کی اجازت ہے۔ اب ذرا سوچو کس گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے جس کے حرام ہونے پر پوری دنیا کے مذاہب متفق ہیں، آج تک جب سے دنیا بنی 1 سیکنڈ کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ شراب ایک زمانے میں حلال تھی، حرام ہے، مگر زنا حلال نہیں، 1 منٹ کے لیے نہیں جائے۔ پھر اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جس کی عفت و عصمت کے آگے فرشتوں کا بھی سر جھکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا پتہ کیا جواب دیتا؟ اس سے میں شرم نہیں آتی، دفع ہو جاؤ۔ ہمارے شاگرد بول پڑتے وہ حضرت جی سے یہ کہہ رہے، یہ کام کرے، نکل جائے یہاں سے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا۔ اور میں پیارے نوجوان ادھر وہ پاس آیا، حضور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا جو کام تم کسی عورت کے ساتھ اجنبی عورت کا کرنا چاہتے ہو، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے اجازت دو گے؟ کہنے گیا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر دوسروں کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ان کی بہن کے ساتھ کرے۔ پھر فرمایا جو حرکت تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے اجازت دو گے؟ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسروں کی غیرت کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہو۔ مثالیں دے کر سمجھاتے رہے، اور پھر صحابہ سے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو عزت عفت اور عصمت عطا کر، اس کے دل کو پاک صاف کر دے۔ جب حضور دعا مانگ رہے تھے اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب دعا ختم ہوئی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کی۔ یہ ہے سخن دل نواز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز کا معنی کیا؟ کڑن۔ میرے استاد قاری ہندو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یا اساتذہ کرام کے لیے اور میرے لیے سبق ہے، فرماتے تھے
میں رات کو تہجد میں اٹھ کر اپنے ان شاگردوں کا نام لے لے کر دعا کرتا ہوں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے کہ اللہ ان کا حافظہ تیز کر دے، ان کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ 5 وقت نماز کے بعد اور تہجد میں اٹھ کر میں اپنے شاگردوں کا نام لے کر دعا کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز طلبہ، آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ خراٹے مزے کی نیند میں ہوتے ہیں اور استاد اور ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں، ان کی قدر کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں۔ اللہ ہمارے فضلاء کو میر کارواں بنائے گا انشاءاللہ۔ تو میر کارواں میں یہ خصوصیتیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ پوری دنیا کو سوچتے ہیں۔ بولو بولو، دنیا کو سوچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، پوری دنیا انسانیت کے لیے تمہیں بنایا اور پیدا کیا گیا، ظاہر کیا گیا۔ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں ہے، بر اعظم کسی میں ہے، تو اس کو اپنا انسانی بھائی سمجھو، اس کو بھی حضور کا امتی سمجھو، دعوت والی امت والا، اس کے پاس دعوت لے کر۔ یہ بہترین امت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بڑی خصوصیت دیا تھا، اور یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، جس کی امت میں سے ہونے کے لیے نبی تمنا کرتے ہیں، نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم ہمیں نبی نہ بناتا، آخری نبی کا امتی بنا۔ کیا اللہ نے ہم پر رحمت خاص فرمائی۔ پہلی امتوں میں اللہ کا حکم تھا کہ جب تم نے عبادت کرنی ہو اور تم ناپاک ہو تو پانی کے علاوہ کوئی طہارت کا ذریعہ نہیں تھا، مگر اس امت کے لیے اللہ نے خصوصیت یہ فرمائی کہ ضرورت کے وقت میں اللہ نے فرمایا مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں وہ بھی قبول کروں۔ پانی کے ساتھ مٹی کو بھی طہارت کا ذریعہ بنایا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی امتوں میں حکم تھا عبادت خانے میں، اگر گھر میں پڑھو گے عبادت ادا نہیں ہوگی، مگر اس امت سے اللہ کا حکم ہے نماز کا وقت آ جائے، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، بازار میں ہو، پہاڑ پر ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، قبلہ رخ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر باوضو نماز پڑھ لو، اللہ نماز قبول کر لے۔ لازمی نہیں کہ مسجد میں جا کے اگر کہ اس کا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے دن ساری امتیں میدان محشر میں میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، ساری امت، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر میری امت کا آخری۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میدان محشر میں قیامت کے دن ساری امتیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گی تو پھر ہم کہیں رل مل تو نہیں جائیں گے، خلط مل تو نہیں ہو جائیں گے، آپ کو اپنی امت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے آپ کہیں استاد جی فلاں پروگرام ہو رہا ہے، رائمنڈ کا اجتماع ہے، استاد جی نے کہا وہاں ملاقات ہوگی، استاد جی وہاں اتنا بڑا مجمع ہوگا، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ معلومات صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ عالم الغیب ہے یہ سوال ہی نہ کرتے، تو یا رسول آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا گھبراؤ میں پہچانے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، مگر نشانی تو بتا دو ہماری کیا نشانی ہوگی جس سے آپ اپنی امت کو، اپنے کلمہ پڑھنے والے کو پہچانیں گے یہ میرا امت ہے۔ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، یوسف علیہ السلام، یعقوب ہر نبی کی امت جمع ہوتی ہے۔ الگ جگہ تو ہوگی نہیں، رن مل کے کھڑے ہوں گے سارے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس طرح پہچانوں گا کہ تم جو 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہو اور وضو میں جو تم اپنے ہاتھ دھوتے ہو، چہرہ دھوتے ہو، سر کا مسح کرتے ہو، بازو دھوتے ہو، پاؤں دھوتے ہو، کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارے جسم کے یہ حصے چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک کی وجہ سے میرا امتی جہاں بھی کھڑا ہوگا میں پہچانوں گا۔
بلند آواز سے بہت سبحان اللہ، ہمارے بھی کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے بہت سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب میرا امتی کھڑا ہوگا میں پہچانے جا رہا ہوں، کیوں اوروں کے چہرے نہیں چمکیں گے، میری امت کے چہرے چمکیں گے۔ جس دکان پر ایک لائٹ لگی ہوتی ہے نا تیز سی، دور سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں دکان کی لائٹ۔ اب نمازیں پہلی امتیں بھی پڑھتی تھی کہ نہیں، ان پر بھی فرض تھی یا نہیں؟ بولو بولو جلدی، وضو کے ساتھ ہی یا بغیر وضو کے؟ تم نماز وضو کے ساتھ پڑھتے ہو یا بغیر وضو کے؟ وہ ایک نواب صاحب مولوی صاحب کو کہنے لگے، چودھری صاحب، جو مولوی صاحب نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہنے لگے تمہاری نہیں ہوتی، میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری ہو رہی ہے۔ پہلی امتوں پر بھی نمازیں تھیں وضو کے ساتھ ہی، مگر یہ انعام اللہ نے ان کو نہیں دیا کہ وضو میں جو اعضاء وہ دھوئیں وہ قیامت کے دن چمکے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ وضو میں جو اعضاء دھوئیں گے وہ قیامت کے دن چمکیں گے۔ لہذا قیامت میں حضور کی امت میں وہ پہچانا جائے گا جو وضو کرتا ہوگا، اور وضو وہ کرے گا جو نماز پڑھتا ہوگا۔ نماز پڑھا کرو، وضو اچھی طرح کیا کرو، اور اس خیال سے کیا کرو کہ اگر میں وضو نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، تو قیامت کے دن میں حضور کی امت میں پہچانا نہیں جاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں حضور کی امت میں تمہاری پہچان ہو، شناخت ہو، وضو کیا کرو، نماز پڑھا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ جنت میں بھیجے گا نا تو اللہ کہے گا تمام نبیوں پر جنت میں جانا منع، پہلے آمنہ کا لال جائے گا، پہلے امام الانبیاء حضور علیہ السلام جنت میں جائیں گے، پھر باقی نبی پیغمبر جائیں گے، اور جب امتوں کی باری آئے گی اعلان ہوگا ساری امتیں انتظار کریں، پہلے محمد الرسول اللہ کی امت جنت میں جائے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت۔ آئیے آخر میں نمبر پہلا، ہم آئے سب کے آخر میں، توحید پر رسالت پر ایمان بعد میں، نمبر پہلا۔ حالانکہ ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم مطبخ میں پہلا چلا جائے بوٹی بھی مل جاتی ہے، تری بھی مل جاتی ہے، ساغر اچھا مل جاتا ہے، جو بعد میں جائے تو بچا ہوا چلتا ہے۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ، یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اللہ نے توڑ دیا۔ یہ امت آئی اخیر میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ یہ آئی سب کے آخر میں، ہماری عبادت سب سے آخر میں، ہم پر ایمان سب سے آخر میں، توحید سب سے آخر میں، مگر اس کا نمبر سب سے آگے ہوگا، مقام سب سے ہوگا۔ حضور علیہ السلام بھی آئے سب سے آخر میں، ہے اول۔ یہ امت بھی آئی سب سے آخر میں، ہے اول۔ حضور خیر الانبیاء، یہ امت خیر الامم۔ حضور اول الانبیاء، یہ امت اول الامم۔ حضور علیہ السلام آخر الانبیاء، یہ امت آخر الامم۔ بعد بن حکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا معاویہ سے نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو سنا کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تشریح میں فرما رہے تھے انتم تتمون 70، فرمایا تم 70ویں امت کو پورا کرو گے، 70 کو پورا کرو گے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ تم بہت ساری امتوں کے بعد آؤ گے، گویا 70 کا عدد مخصوص مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے۔ تم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں، تم ان امتوں کے اوپر ان کا خاتمہ کرو گے، یعنی اب تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی، امتوں کا سلسلہ تمہارے اوپر مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ 70 ہی مراد ہے، مراد بڑی بڑی امتیں ہیں، جو بڑی بڑی امتیں آئیں وہ تم سے پہلے 69 تھی، تم 70ویں امت، اور جیسے میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ لیکن فرمایا ان 70 کی 70 یا زیادہ سے زیادہ جتنی ساری امتیں ان میں سب سے زیادہ بہتر اور معزز اللہ کے ہاتھ تمہارا، سب سے اونچا مقام تمہارا ہے۔ اور آگے سارے استاد کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اس سے اشارہ کر دیا میں اپنی کتاب کو حسن حدیث پر ختم کر رہا ہوں، اللہ تو میری زندگی کا خاتمہ بھی اچھا کر سکتا، حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی امت میں سے ہونے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کو اللہ نے بے شمار خصوصیتیں عطا کی ہیں، میں وقت نہیں کہ اس پر جاؤں۔
جیسے میں نے ابھی بتایا مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، آپ کے وضو کے آزاد چمکیں گے، آپ کو بہترین امت بنایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کی ڈیوٹی لگائی۔ اور اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو علم کی امت بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے شروع میں ہوں، اب حضور کے پاس ساری کائنات سے زیادہ علم ہے، تو اس امت کا آغاز حضور سے ہو رہا ہے، حضور آئے تو یہ امت بنی، یعنی حضور کا کلمہ پڑھا تو امت چلی۔ فرمایا اس کے شروع میں ہوں، اور آخر میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے، وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہوں گے، اور نبی علم کا والا ہوتا ہے، تو گویا شروع میں بھی علم، آخر میں بھی علم، شروع میں بھی نبی، آخر میں بھی نبی، مگر وہ نبی آ کر حضور کا کلمہ پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا درمیان میں کیا ہوگا؟ کہ 100 سال پر اللہ میری امت میں مجدد پیدا کرے گا، یہ میری امت کی خصوصیت ہوگی۔ وہ مجدد کیا کام کرے گا؟ وہ کام یہ کرے گا 100 سال کے اندر کہ اگر کوئی غلط اور صحیح کو ملائے الگ الگ کرے گا، اور اس کے درمیان 100 سال کے درمیان کہا ابھی کوئی استاد فوت نہیں ہوگا، اللہ شاگرد پیدا کر دے گا، کوئی عالم جائے گا نہیں، اللہ شاگرد پیدا کر دے گا اس کے علم لینے والے۔ میرے دوستو اس لیے یاد رکھو اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت میں از اول تا آخر علماء رہیں گے، اس امت میں دین کا علم زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، سورج اور چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ سورج اور چاند پر تو پھر بھی موت آ جائے گی، اس علم پر موت نہیں آئے گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت، جب اس امت کی خصوصیت یہ کہ علم رہے گا اور علماء رہیں گے، تو بتاؤ علماء کہاں تیار ہیں؟ بولو بولو کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ہے؟ مجھے آواز سے بولو، جلدی بولو، ابھی ختم کرتے ہیں۔ کہاں تیار ہوتے ہیں علماء؟ جب اس امت میں علماء شروع سے آخر تک رہنے ہیں اور دین کا اور قرآن و حدیث کا علم رہنا ہے، تو وہ علم جہاں سے ملتا ہے وہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بولو بولو، وہ کون ہے؟ مدرسے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ علماء کو ختم کر سکتی ہے، نہ مدرسوں کو ختم کر سکتی ہے، لگے رہتے ہیں بیچارے۔ میں کہتا ہوں اب چھوڑ دو، اب سازشیں چھوڑ دو، باز آ دو، منہ کی کھا رہے ہو مزید کھاؤ گے، اس لیے کہ دین کا مدرسہ جوان تھا، جوان ہے، جوان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، مدارس اسلامیہ، سر بکف سر بلند۔ مدرسہ اس جوان کا نام ہے جس پر بڑھاپا نہیں، اس بہار کا نام ہے جس پر خزاں نہیں، اس تندرست کا نام ہے جس پر بیماری نہیں۔ یہ جوان رہے گا، کیوں؟ قرآن و حدیث نے جوان رہنا ہے، دینی علوم میں رہنا ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ خیر امت ہے، اس امت میں علم رہے گا، علماء رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے قیامت قائم کرنی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا دے گا، علم کو اٹھائے گا، اور علم کو اٹھانے کی شکل یہ ہوگی کہ علماء کو اٹھا دے گا قیامت کے قریب جا کر۔ گویا اس وقت تک کون رہیں گے؟ بولو۔ میں کہتا ہوں ایک جملہ مولانا عبدالقدوس محمدی، قیامت کے قریب اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور اس وقت تک علماء دشمنوں کے لیے قیامت بنے رہیں گے۔ یہ بڑے رہیں گے، یہ رہیں گے۔ بڑے منصوبے ہمارے مقابلے میں ماڈل مدرسے، نوکریاں دیں گے، تنخواہیں دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سچ بتاؤ، ایک دن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر دائم قائم دائم رکھے، فرمانے لگے کہ میں نے طلباء سے دورے میں سبق میں پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں جو پڑھنے آئے ہو اس لیے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھ کر پیسہ کمائیں گے، دنیا کمائیں گے، مال و دولت کمائیں گے، مال و دولت ملے اس کے لیے آئے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کالے والوں سے پوچھے گی میں کیوں؟ ڈاکٹر بن کے پیسہ کماؤں گا، سائنسدان بن کر پیسہ کماؤں گا، انجینئر بن کر پیسہ کماؤں گا، وکیل بن کر پیسہ کماؤں گا،
اور میں افسر بن کر پیسہ کماؤں گا، جب نیت یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے تو اگر جائز طریقے سے نہیں ملے گا تو پھر رشوت اور کرپشن کے ذریعے کمائیں۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، اس لیے یہ مدرسے قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ کبھی ہمارے مدرسوں کو تنگ کرتے ہیں رجسٹریشن کے نام پر، یاد رکھو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم آپ کو کہیں گے تو آپ رجسٹریشن کروائیں، اس سے پہلے کوئی آئے فارم لے کر آئے، اس فارم کو سنبھال کر رکھ لو، اس کو چائے بھی پلاؤ، بوتل بھی پلاؤ، پانی بھی پلاؤ، اور اس کو کہو السلام علیکم، تشریف لے جاؤ، وفاق المدارس والوں سے رابطہ کرو۔ جو ہمیں وفاق کہے گا ہم وہ کریں گے، ہم جانے وہ جانے، تم اطمینان سے پڑھاؤ، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا تھا مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت یہ قانون بن رہا ہے، یہ قانون بن رہا ہے گورنمنٹ تک، حضرت چٹکی بجا دی ایسے چٹکی، اور مجھے کہتے ہیں مولوی حنیف کچھ نہیں ہوگا، مولوی حنیف کچھ نہیں ہوگا، تو میں بھی حضرت کی نقل اتارتے ہوئے کہتا ہوں کچھ نہیں، اور مجھے فرماتے ایک وظیفہ پڑھتا رہا کر، میں وہ پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، جب پریشانیاں یہ پڑھ لیا کرو، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پریشان نہیں ہونی رجسٹریشن پر، ہم آپ کو بتائیں گے جب ہماری بات چیت مکمل ہو جائے۔ بات چیت چل رہی ہے، کئی باتیں طے ہو گئی ہیں، کئی باقی ہیں، ہماری طرف سے دیر نہیں ہے، حکومت کی طرف سے دیر ہے۔ ہم طے وہ کریں گے جس میں مدرسہ آزاد رہے، جس میں مدرسہ غلام بنے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنے مولوی کو کبھی غلام نہیں بنائیں گے، نہ امریکہ کا غلام بنائیں گے، نہ ان کے ایجنٹوں کا غلام بنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، سر بکف سر بل، جوانیاں لٹائیں گے مدارس بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر ہم جان بھی دیں گے، جو انہوں نے فرمایا تھا تمہاری ماں نے تمہیں آزاد بنایا، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ یہ چاہتے کیا ہیں بتا دوں آپ کو، یہ چاہتے ہیں ہر ایک کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں، مولوی اور ممبر اور درسگاہ میں بیٹھنے والے مدرس کی زبان کو بھی تالا لگ جائے، یہ تالا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ زبان خیر کی زبان ہے، یہ زبان قرآن پڑھ سناتی ہے، یہ حضور کی حدیث سناتی ہے، یہ اللہ کا دین بجاتی ہے، اس لیے درسگاہ بھی آزاد رہے گی، ممبر بھی آزاد رہے گا، مدرسہ بھی آزاد رہے گا، مسجد بھی آزاد رہے گا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کہتے ہیں مدرسوں کو سکول بنا دو۔ کیا بنا دو؟ قرآن حدیث کی بجائے انگریزی پڑھاؤ، ریاضی پڑھاؤ، ہم نے کہا پڑھائیں گے میٹرک تک، بنیادی کو ہماری ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے لیے، تمہارے دباؤ پر نہیں، اپنی مرضی سے پڑھائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو حساب، اردو، لکھنا پڑھنا یہ چیزیں آئیں، یہ پڑھائیں گے، پڑھاتے ہیں، اپنے طور پر پڑھائیں گے، تم نہ بھی کہو تب بھی پڑھائیں گے، میٹرک تک، مڈل تک پڑھائیں گے، آگے عالم بنائیں گے، آگے حدیث کا، قرآن کا ماہر بنائیں گے۔ یہ کہتے ہیں مدرسوں کو سکول بناؤ، ہم کہتے ہیں سکولوں کو مدرسہ بناؤ۔ بتاؤ ہم سے کیسے غلط کہتے ہیں؟ بولو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہری پور، آپ کا ضلع کون سا ہے؟ ضلع ہری پور ہے؟ اچھا، ضلع ہری پور، ہزارہ، پورا کے پی کے پاکستان، ان کے سکولوں سے بھی، کالجوں یونیورسٹیوں سے بھی، جن کو آپ اور میں ٹیسٹ دیتے ہیں، قرآن کے حافظ نکلنے چاہیے کہ نہیں نکلنے چاہیے؟ قرآن کے قاری نکلنے چاہیے کہ نہیں نکلنے چاہیے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو، محدث اور مفسر نکلنے چاہیے کہ نہیں؟ وہاں بھی آپ مشکات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہم سے کہتے ہیں یہاں سے ڈاکٹر نہیں نکلتا، یہاں سے انجینئر نہیں نکلتا۔ ہم نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم نے مدرسہ ڈاکٹر بنانے کے لیے، ہم نے تو دین کا عالم بنانے کے لیے بنایا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہاں سے ڈاکٹر نکلے، انجینئر نکلے، تو پھر ہم کہتے ہیں کالج اور یونیورسٹی سے عالم نکلے، محدث نکلے، مفسر نکلے، حافظ قرآن نکلے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے، آمین۔
رمضان مبارک میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے صوبے کی مسجدوں کے لیے قرآن کے حافظ تیار دے جو ان کے سکولوں نے بنائے ہوں، گورنمنٹ کے سکولوں نے، تاکہ وہ تراویح میں قرآن سنائیں۔ اگر مدرسوں والے کہہ دیں ہمارے حافظ تیار کردہ کسی گاؤں دیہات شہر کے اندر تراویح میں مصلی نہ سنائے، قرآن نہ سنائے، آپ بتاؤ آپ کا وزیر اعلیٰ کے پاس ہے؟ کیا نام ہے آپ کے وزیر اعلیٰ؟ محمود خان۔ پاکستان کے وزیر اعظم سے کہو رمضان آ رہا ہے، قرآن کریم کے حافظ چاہیے جو مسلمانوں کی ضرورت ہے تراویح کے لیے، ہے ان کے پاس؟ ایک بھی نہیں۔ 75 سال ہو گئے، 75 سال میں پاکستان کے گورنمنٹ کے اسکول نے کراچی سے پشاور کوئٹہ سے گلگت تک ایک قرآن کا حافظ قوم کو نہیں دیا۔ کیا قوم کی ضرورت حافظ قرآن نہیں ہے؟ کیا قوم کی ضرورت عالم دین نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنے مسائل پوچھنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ اور جس حکومت کو آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جو ملک اسلام کے نام پر بنا، جس کے آئین میں اسلام لکھا ہے، کیا وہ حکومت قانونی اور آئینی طور پر پابند نہیں ہے کہ وہ علماء اور حافظ کو تیار کرے اور دینی تعلیم کو پھیلائے؟ یہ کام ان کا تھا، ہم کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک حافظ نہیں، صرف اس سال وفاق المدارس نے جو قرآن کے حافظ تیار کیے ہیں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مدرسوں نے 75 سال میں نہیں، ایک سال میں ان کی تعداد 75,000 ہے۔ نعرہ تکبیر! وفاق المدارس العربیہ پاکستان، علماء اہل سنت والجماعت دیوبند، ایک سال میں 75,000 قرآن کا حافظ، 15,000 بچیاں ان 75,000 میں جو قرآن کی حافظہ بنی ہیں۔ اور جو ہم نے بچے عالم تیار کیے دورہ حدیث سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، آپ نے پیسہ دیا، چندہ دیا، ہم نے حافظ و قاری دیے، جو عالم بن کر جا رہے ہیں اور وفاق میں امتحان دینے والے ہیں، ان کی تعداد 35,000 ہے۔ 35,000، اور ان میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وہ زیادہ عالمہ بنی، اور جہاں جہاں جائیں گے مدرسہ کھل جائے گا۔ کیوں مولوی جناب یہ کہتے تھے مدرسے بند ہو جائیں گے، میں نے کہا ہر گھر میں اللہ مدرسہ کھلوا دے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رجسٹریشن، کوئی قوائف مانگنے آئے، ہمارا وعدہ ہوا ہے وزارت تعلیم سے کہ کسی کو بھی اگر قوائف لینی ہے وہ وزارت تعلیم اور محکمہ تعلیم سے رابطہ کرے، لکھا ہوا معاہدہ۔ یہ اوقاف ایکٹ آیا ہے، مدرسوں اس کے فارم آ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، وہ بھی فارم لو اپنے پاس رکھ لو۔ ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم اس قانون کو انشاءاللہ اس میں شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، آئین پاکستان کے خلاف اس کو واپس کرائیں گے۔ بس آخر میں ایک شعر سن لو، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، گویا جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ گویا اسلام کہہ رہا ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ مولوی کہہ رہا ہے، وہ مدرسہ کہہ رہا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اسلام کہہ رہا ہے، مدرسہ کہہ رہا ہے، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، بتوں کے مٹائے مٹتا نہیں، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود۔ یہ نقش سجدہ ہے، قشقہ نہیں۔ قشقہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ قشقہ کہتے ہیں وہ سرخ نشان جو ہندو عورتیں اپنے پیشانی پر لگاتی ہیں، اپنے ماتھے پر لگاتی ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ ہاں کئی پکڑے گئے، دیکھتے ہیں ہندوستان کی فلم پکڑے گئے۔ یہ ہندو عورتیں لگاتی ہیں، شادی شدہ عورتیں، کہ وہ شادی شدہ ہیں، اس کا نشان وہ ماتھے پر لگاتی ہیں، سرخ نشان، وہ مٹ جاتا ہے، ایسے ہاتھ پھیرو مٹ جاتا ہے۔ اور مسلمان کی پیشانی میں سجدے کے نشان ہوتے ہیں، وہ کھرچو تو نہیں کھرچے جاتے، رگڑو تو نہیں، مٹاؤ تو نہیں مٹتے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود، یہ نقش سجدہ ہے، قشقہ ہے۔ آخری بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ مدرسہ ہے،
بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا پیاری بات فرمائی، وہی جذبہ وہی عزم ہر ایک کا ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر کوئی میری گردن پر تلوار رکھے، کیا رکھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے دل قدر صحابی ہے، فرمایا کسی نے میری گردن پر تلوار رکھی، اب اس نے اس تلوار کو اٹھا کر مجھے مارنے کا ارادہ کیا، یہ جتنی دیر اٹھا کے مارے گا اتنی دیر میں اللہ کا دین اور حق بیان کروں گا۔ تلواروں کے سائے میں حق کہنا ہے۔ وآخر دعوانا ابھی انشاءاللہ العزیز فضلاء کرام طلباء اعزاز دستار بندی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور پھر نماز ہوگی، ابھی وقت ہے ماشاءاللہ۔